نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 85 میں دیکھیں وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا کل من الصابرین، اور یاد کرو اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، صابرین تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ صابرین میں لسٹ میں پہلے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا نام، دوسرا حضرت اسماعیل کا، تیسرا حضرت ادریس کا، اور چوتھا ذوالکفل. اور یہ لسٹ آ گئی کہ یہ سب کون تھے؟ یہ صابرین تھے. آیت نمبر 86 ہے وہ ادخلناہم، ادخلنا داخل سے ہے، اور نہ ہم اور ان کو، ہم داخل کریں گے ان کو فی رحمتنا، فی میں رحمتنا اپنی رحمت میں، انہم بے شک وہ من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھے، صالحہ لوگوں میں سے تھے. ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے. اچھا، اب یہاں پہ لسٹ آف پیغمبروں کی یہاں پہ 3 4 جو نام بتائے جا رہے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام اس صبر کے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو گئے تو رحمت باری اللہ تعالیٰ جوش میں آ گئی، اور آپ کا یہی بے مطالبہ دعائیں مقبول ہوئی. اللہ نے اسی مقام پہ ایک چشمہ رواں کر دیا. آپ کو صرف یہی حکم ہوا کہ اپنے پاؤں زمین پہ مارو. پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا، جس کا پانی میٹھا، ٹھنڈا، شفا بخش اور جلدی امراض کو، یعنی کہ اسکن ڈیزیز کو دور کرنے والا تھا. آپ اس میں غسل فرمایا کرتے تھے اور اسی کا پانی پیتے رہتے تھے، اور آپ کی بیماری اور جو اسکن ڈیزیز ہوئی تھی اس طرح غسل کرنے سے اور پانی پیتے رہنے سے جلدی دور ہو گئی. اور جتنا مال اور دولت اور آل اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے عطا کی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے دگنی عطا فرمائی. تو یہ ہے اللہ کی رحمت اور حضرت ایوب کے صبر کا پھل. اور عبادت گزاری کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے جو ایک عمل کا پوائنٹ ہے کہ انسان خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر بجا دے، اور تنگی اور تنگدستی کے دور میں بھی صبر اور استقامت سے کام لے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا نمونہ پیش کیا. اور جس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا عبادت گزار بننا چاہتا ہے اسے حضرت ایوب کی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی چیز چھین لیے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ضرور نوازے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالکفل کون تھے. ذوالکفل کے حالات بھی جو ہیں وہ کتاب اور سنت سے ذرا کم ہی ہیں، اور آپ کی نبوت میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ نبی تھے یا نہیں تھے. لیکن آپ کا ذکر انبیاء کے درمیان میں آیا تو ہم یہی تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو تھے یشع کے خلیفہ تھے، اور آپ کا لقب ذوالکفل تھا، اور نام بشیر بن ایوب تھا. شام کا علاقہ ہی آپ کا دعوت مرکز تھا، اور امال کا شاہ وقت بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا. تو آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا تھا. یہ ہمیں ذوالکفل کے بارے میں بتا رہی ہوں. پھر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور حکومت آپ کے سپرد ہوگی، جس کے نتیجے میں شام کے علاقے میں ایک دفعہ پھر اسلام خوب پھیلا. اچھا جی، اب حضرت ادریس کے بارے میں آگے جگہ ذکر آئے گا، وہاں پہ ہم پڑھیں گے. اور حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہی ہیں. حضرت ادریس کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ بھی ایک سینے کا کام کیا کرتے تھے، یعنی کہ کپڑے سینے کا. اچھا جی، اب ہم ایک اور نبی کا واقعہ ساتھ چلتا ہے، اور وہ ہے ذوالنونی. ذوالنونی، ذوالنون کہتے ہیں، اور مچھلی والے کو، نون مچھلی کو کہا جاتا ہے، نون. ٹھیک ہے. اور ذوالنون، ذوالنون ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب تھا، مچھلی والے. ٹھیک ہے جی. اور آگے کیا ہے، از جب صحابہ چلا گیا. تو ابھی اس پیج میں یہی ہے کہ اور مچھلی والے کو
یاد کرو یا ذنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے چلا گیا، مغاضباً غصے کی حالت میں، فَظَنَّا فا میں نے پس زن ہوتا ہے گمان کیا، ان کے لن ہرگز نہیں، نقدیرا نقدیرا ہم قابو پا سکیں گے، قدر کر سکیں گے، علیہ اس پر، فنادا پھر پکارا اس نے، فی الظلمات ظلمات اندھیرے، اندھیروں میں سے، ان یہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر سوائے، انتا تو، سبحانکا پاک ہے تو، انی بے شک میں، کنتو تھا، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور ذوالنون کو یاد کریں جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چلتی ہے اور خیال کیا کہ ہم ان پہ قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے، اندھیرے یعنی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارنے لگے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو یہ آپ کی دعا تھی۔ 87 کے ساتھ کر لیتے، فاستجبنا فا میں نے پس، سین میں نے ان قریب، اور استجاب استجاب ہوتی دعا فریاد کرنا، بس سن لی ہم نے فریاد لہو اس کی، وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات نہ ہم اور ہوں اس کو، اور ہم نے نجات دی اس کو، من الغمی اردو میں بھی غم، غم سے ہی، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، ننجی ننجی یہ بھی نجات ہے، اور ہم نجات دیا کرتے ہیں، المومنین ایمان والوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالنون مچھلی والے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب تھا جو اہل نینوا کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے جو ہے بہت امپورٹنٹ جو واقعہ ہے، اور ہم اس کو شاید پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ قلم میں صاحب الحوت ان کو کہا گیا، اور نون، نون کہتے ہیں سب سے بڑی ویل مچھلی کو کہا جاتا ہے، اس نون کہا جو جا رہا ہے نا، نون کا مطلب ہے سب سے بڑی مچھلی، جس کو ویل مچھلی بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ سلامت رہے، اور اس دوران وہاں پہ وہ اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہے، جسے ہمیں عمل کا پوائنٹ زندگیوں میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، وٹ ایور دا سرکمسٹانسز، جتنے مرضی حالات خراب ہوں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے، آپ کا زمانہ باسط 9ویں صدی قبل مسیح میں تھا، اور حسب معمول قوم نے آپ کی دعوت سے انکار کیا۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام بھی جس قوم میں اپوائنٹ ہوئے تھے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے احکامات کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے مسلسل انکار کیا، اور اتنا انکار کیا تو اس پہ انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جب قوم نے ان سے کہا کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو لے کر کیوں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بتا دیا تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن آپ کو ڈس ہارٹ ہو کر کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے 40 دن کے بعد عذاب آنے کی وہی ان کو سنائی گئی تھی، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا، اور جب یہ مدت پوری گزرنے کو ہوئی اور عذاب کی کوئی علامت نہ دیکھی، تو غم اور غصے کی وجہ سے وہاں سے فرار کی راہ اختیار کی، تاکہ قوم ان کو جھوٹا نہ کہے۔ سمجھ آئی کہ جب انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 40 دن تک عذاب آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی شاید ازیوم کر لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ان کو وحی کی ہے، اور پھر وہ اپنی ندامت اور خود اس میں جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے اپنی قوم سے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں کیا تھا، اور کہتے ہیں، اور کیونکہ ان کو یہ بھی تھا کہ قوم ان کو جھوٹا نہ کہے، کہتے ہیں وہ کشتی میں سوار ہوئے تو وہ ہچکولے کھانے لگے، تو کشتی والوں نے قرا ڈالا، اور اس قرے کے نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو کشتی والوں نے کہا کہ نہیں تو بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں دوبارہ سے قرا ڈالا جائے، کہتے ہیں کہ 3 دفعہ قرا ڈالا گیا،
اور ایکچولی حج کھولوں کا بھی یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ گرداب میں مچھلی کشتی پھنس گئی نا، تو ان کے میں تھا کہ کوئی مالک جو ہے غلام کوئی مالک سے بھاگ کر آیا ہے، یا ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یا زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تو ایک جو ہے اگر کشتی سے اس کو نکال دیا جائے تو شاید ہماری جو کشتی ہے وہ بچ جائے. تو اس کے لیے انہوں نے جو کورے کیا اور 3 دفعہ کورا نکالا اور تینوں دفعہ آپ کا انعام آئے، تو لوگ آپ بزرگ ہونے کی وجہ سے آپ کو پھینک نہیں رہے تھے، لیکن آپ نے پھر خود چھلانگ لگا دی. اور ایک بہت بڑی مچھلی جو تھی وہ پہلے سے منہ کھولے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ آپ کو چبائے نہیں. اسی طرح اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس دوران ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اپنے گناہوں کے اعتراف پہ مشغول رہے. ایکچولی حضرت یونس علیہ السلام جب اس اپنی قوم سے نا شرمندہ ہو کے نکلے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا، تو وہ انہیں تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوئی کہ لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، اور اللہ نے ابھی ان کو حکم نہیں دیا تھا. اور کوئی پیغمبر اپنی قوم سے تب تک نہیں جاتا جب تک ان کو حکم نہ دیا جائے. ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے اور اپنے ایمان والوں کو لے کے کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. آگے ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا تو ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے اور اپنے ایمان والوں کو لے کر چل پڑو اور پیچھے نہ دیکھنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ویسے ہی اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ میں نکلے تھے. وہ ایک گڈ فیتھ میں نکلے تھے، مطلب وہ نافرمانی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے سے چھوٹے پیغمبر کی چھوٹی سی چھوٹی لغزش کو بھی اللہ تعالیٰ پہ جو ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو اس کی جو ہوتی نا سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ موو نہیں کر سکتے. تو اسی طرح وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. ظاہر ہو سکتا ہے کہ ان کی جو بستی ہو ذرا کسی سمندر کے پاس ہو، تو آپ کشتی میں آپ سوار ہوئے تو کشتی ایک جگہ پھنس گئی. تو وہاں پہ مختلف اسکالرس کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں بوجھ زیادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو باہر پھینکا جائے، اور یہاں انہوں نے کہا کہ جو کشتی گرداب میں اس لیے پھنسی ہے، گرداب میں تو وہ ایک سرکل ہو جاتے ہیں، یو ڈونٹ ہیو دا وے آؤٹ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایک غلام آقا سے بھاگ کر آئے تو اس طرح سچویشن ہو جاتی ہے، جو کشتی ہے اس طرح پھنس جاتی ہے. تو کوئی غلام ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ غلام کون ہے یا وٹ ایور، ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ٹھیک تھی. تو بہرحال انہوں نے سب کا قرا نکالا، قرا مین سب کے نام پرچیوں پہ لکھے اور اس کو ٹاس کیا، اور ایک دفعہ ٹاس کیا حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا نام. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑے بزرگ آدمی ہیں، ان کو ہم کیسے پھینکیں، ان کا دوبارہ ٹاس کرتے ہیں. دوبارہ کیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر تیسری دفعہ بھی جب ان کا نام نکلا تو انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی انہوں نے خود جو تھی پانی میں چھلانگ مار دی کہ یہ لوگ میری رسپیکٹ میں مجھے پھینک نہیں رہے، تو میں خود کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ تینوں دفعہ میرا نام نکلا ہے. اور جب انہوں نے کیا تو کہتی کہ اس وقت ایک مچھلی جو تھی بڑی سی، جس کو کہا جاتا ہے ویل، کیونکہ سارا انسان کتنا 4-5 فٹ کا اگر ایک انسان ہے تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی، جس نے آپ کو نگل لیا اور آپ اس کے پیٹ میں رہے، اور اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو چیو نہیں کیا، اور آپ اس پیٹ میں بھی رہ کے آپ نے ہر وقت اللہ کی تسبیح کی، اپنے گناہوں کا اعتراف میں مشغول رہے. آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی، اور وہ مچھلی آپ کو لے کے ساحل کے پاس آ کے اس نے آپ کو اگل دیا. ٹھیک ہے جی، مطلب فالو کر لیا تھا اس کو، اس نے اگل دیا. اور جب ذرا آپ کے پاس طاقت آئی، اور طاقت بھی کیسے آئی یہ بھی ہم ایک اور جگہ پڑھیں گے. یہاں پہ تو صرف اتنا بیان ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ انبیاء میں 2-3 آیات میں پورے انبیوں کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جب پھر اس مچھلی نے اگلا تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے بہت قریب ایک کدو کی بیل کر دی، کیونکہ وہ اتنے نہیں لاغر کمزور ہو چکے تھے کہ ہی کانٹ، مطلب وہ موو نہیں کر پا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ بیل کی وہ ان کے قریب کر دی، جس میں سے وہ کدو انہوں نے کھائے اور جس سے ان کے اندر طاقت آئی، اور پھر اتنے ان میں ہوئے کہ وہ کھڑے ہو سکیں. اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ کدو جو ہوتے ہیں بیماری کے لیے بہت اچھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا فیوریٹ ان کی ویجیٹیبل بھی جو تھی وہ کدو تھی. تو بہرحال کہتے ہیں کہ جب ذرا طاقت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اپنی قوم یعنی کہ اہل نینوا کی طرف بھیجا. اب دوسری طرف سچویشن یہ ہوئی کہ جب حضرت یونس علیہ السلام جب اس بستی سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بات کو سچا کرنے کے لیے اسی جو انہوں نے کہا تھا نا، جو انہوں نے ڈیوریشن جو دی تھی کہ 40 دن بعد عذاب آئے گا یا کچھ ہوگا، تو عذاب کے آثار نظر آنے لگ گئے.
تو سب بچے بوڑھے عورتیں سب لوگ سے وہ ڈرنے لگے. میں نے کہا اوئے یہ تو حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک بات کر رہے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی تم جس عذاب کا کہتے ہو لا کے تو دکھاؤ, اور نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے کہ تم آپ غلط بات کہہ رہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نبی کو ٹریننگ دی کہ مچھلی کے اندر رہ کے کہ آپ میرے حکم کے بغیر اس بستی سے نکلے کیوں, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی بات کو رسپیکٹ دی اور عذاب کے آثار نظر آئے جس پر اس اہل اس علاقے کے جتنے بچے جتنے بوڑھے جتنی بھی وہ کہتے ہیں نا وومن ریسورس یعنی کہ جتنے بھی وہ آدمی عورتیں بوڑھے بچے تھے وہ سب ایک کھلے میدان میں نکل آئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ڈال دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں ایک ایگزیمپشن ہے کہ جب یہ پہلی قوم ایسی تھی جس کے اوپر عذاب آیا اور ان کے توبہ کی وجہ سے وہ ٹل گیا. تو اسی پہ میں اکثر اسی بات کو امفسائز کرتی ہوں کہ یہ پوری ہسٹری میں واحد ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے توبہ استغفار سے اپنا عذاب اپنے اوپر سے ہٹا دیا. تو جس میں اکثر یہ کہتی ہوں اب یہ جو کورونا آیا میں تو تب سے کہہ رہی ہوں اگر جو لوگ میرے لسنر سننے والے ہیں کہ جو پہلی دفعہ ڈینگی آیا کہ ہم سب کو یہ اللہ کے عذاب ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بنی اسرائیل کے بھی 5 عذاب آئے تھے یکے بعد دیگرے, مینڈکوں کا, خون کا, اور پتہ نہیں کس کس قسم کا, ٹڈی کا, یہ سارے عذاب آئے تھے اور وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے وہ عذاب دور ہو جاتا تھا لیکن پھر نافرمانی کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک عذاب میں دوچار کر دیتے تھے. تو اس وقت امت مسلمہ کا انفیکٹ مجھے یہ جو سینیریو نظر آتا ہے ایگزیکٹلی یہی نظر آ رہا ہے. ایک عذاب ہمارے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنبھل جاؤ, وارن کر رہا ہوں, امینڈ یور سٹیپس, اپنے اپنے یعنی کہ اپنے اعمالوں کو اپنے دیکھو, لیکن اس کے باوجود ہم نافرمانیوں کے کاموں میں بہتے لگا کے بیٹھے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ڈھیل مل رہی ہے. اس وقت جب یہ کورونا ٹائم ہے, ایک لاک ڈاؤن سچویشن ہے, ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تو کر کیا رہے ہیں آنیسٹلی اپنے اپنے سارے گھروں میں دیکھے, نیٹ فلکس سب لوگوں نے لیے ہیں, موویز پہ موویز دیکھی جا رہی ہیں, سب موبائلوں کے اندر مست رہتے ہیں, نہ بچوں کی پڑھائیاں ہو رہی ہیں, کسی کو دل نہیں کچھ کر رہا ہوتا کرنے کو سوائے مووی ٹی وی ڈراما اور یہ تمام چیزیں کریں. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ گھروں میں ٹکو, توبہ استغفار کرو, یہ جو عذاب آئے یہ سب اکٹھے ہوں, باہر نکلیں, اللہ سے دعا مانگے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور, اور اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے ہم دعا مانگتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ آپ پاک ہیں, بے شک ہم ظالم ہیں, ہم خطا کار ہیں. اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کو, ہم اپنے تمام کوتاہیوں کو, ہم تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ آج ایکسیپٹ کرتے ہیں. اللہ آپ کے ہاں اس تمام باتوں کو کنفیشن دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے گناہ کیے, ہم نے لوگوں پہ ظلم کیا ہے, ہم نے غیبت کی ہے, ہم نے غصہ کیا ہے, ہم نے گمان کیا ہے, ہم نے ناپ تول میں کمی کی ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ ہم نے بہت گناہ کی. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جانے انجانے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی رحمت ڈال دے. اللہ آپ ہمارے گناہوں کو مت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کن کہہ دیں, اللہ تعالیٰ اس کورونا کو نیست اور نابود کر دے. اس کے علاوہ ہماری فیملی میں بہت سے لوگ کینسر کے پیشنٹ ہیں. فیملی کے علاوہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک اور جو آج کل کا چیلنجنگ ڈیزیز بن رہی ہے وہ کینسر آ رہی ہے. اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اور یہ جتنے بھی عذاب ہماری دنیا میں آئے ہیں, یہ کورونا, یہ کینسر, یہ بے حیائی فحاشی کا عذاب, اللہ تعالیٰ یہ موبائل کا عذاب, یہ 3G 4G کا عذاب, اس قدر عذاب آ گیا ہے کہ ہمیں دنیا میں اگر کوئی چیز کسی کو چاہیے ہوتا ہے نا, وہ نیٹ چاہیے. کہتا ہے دنیا ملے نہ ملے, ماں باپ ملے نہ ملے, نیٹ مل جائے, موبائل اچھا مل جائے, بس مجھے اور کوئی نہیں چیز چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام عذابوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلموں اللہ اپنے کاموں کے لیے چن لے. اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا. ابھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو صحت زندگی تندرستی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس آیت کو, اس دعا کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ آپ سے دعا مانگتے ہیں. اور میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے, اس وقت ہمارے 32 پارٹیسپینٹس ہیں, آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے جو آپ کے اس وقت دل میں دعا آ رہی ہے, میں آپ کو
30 سیکنڈ سے آپ دعا مانگ لیتے، جو آپ کے دل کی دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے. کیا اللہ کرے. اللہ تعالیٰ جو لوگ اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، صالح اولاد عطا. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو باحیا با کردار رکھ دے، اللہ تعالیٰ فحاشی سے بچا دے، با پردہ با کردار با حیا رکھ دے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دین کے لیے چن دے، نمازی پرہیزگار بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو دین دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سرخرو کر دے. اللہ تعالیٰ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین پیپرز ہو جائیں، جن کے ہو چکے ہیں پیپرز اللہ تعالیٰ ان کے بہترین رزلٹ آ جائیں. جو کوئی امیگریشن کے چکروں میں ہے، جو کسی اسکول یونیورسٹی کالج کے ایڈمیشن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جن کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیں. اور جو لوگ اولاد چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا کریں. آمین. اچھا، تو اب یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فاستجبنا، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. اچھا جی، اب روشی پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.